بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پہلی تجارت پہلا سفر کر کے واپس مکہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کا سارا واقعہ بتایا۔ یہ سب باتیں میسرہ غلام نے حضرت خدیجہ سے کہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی کئی زیادہ عزت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیش آئیں اور بہت زیادہ قدر و منزلت کی، اور جس قدر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمدنی مقرر کی تھی اس سے دگنا کر دی، اور پھر تمام اپنے نوکر چاکر سے اور جو شخص ان کے تابع دار تھے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں اور ان کی خدمت دل و جان سے ہر وقت کرتے رہیں اور کسی وقت بھی ان کی خدمت سے غافل نہ رہیں۔ پس جب اسی طرح سے چند روز گزرے تو ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بیاہ کیا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ بولیں اگر آپ مجھ عاجز سے نکاح کر لیں اور اپنی خدمت میں لا دیں تو میں اپنی باقی عمر آپ کی خدمت میں صرف کر دوں گی اور پھر سعادت دارین حاصل کروں۔ حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا کہ یہ کام میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو اس بات کا پیغام میرے چچا ابو طالب کے پاس کرواؤ، پھر مجھ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ بات سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی زیادہ تحائف ابو طالب کے پاس بھیجے اور ساتھ ہی درخواست کہ اپنے کام کی اور کئی دفعہ جدا گانے اچھی پوشاکیں اور کئی تحائف ابو طالب کی بیوی کے پاس اس کے کے واسطے بھیجے۔ اور ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ عمر شریف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمہاری سن کر یہ بہت زیادہ کم ہے، یہ کام کیوں کر ہو سکے گا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی پھر ابو طالب کے پاس بہت سا سامان و اسباب اور ہدیے کے بھیجا۔ آخر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بلا کر خدیجہ کے ساتھ نکاح کا اجازت دی۔ تب حضرت نے فرمایا اول شرط یہ ہے کہ جتنی مال و دولت تمہاری ہے وہ خدا کی راہ پر مسکین و محتاجوں کو دے دینا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے غلام لونڈی باندی سب کو آزاد کر دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا بطریق فقیری اختیار کرنا۔ بس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرطیں منظور کی، جتنا مال و اسباب دولت تھی سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی اور تھوڑا مال ابو طالب کو بھی دیا اور غلام لونڈی باندی سب کو آزاد کر دیا اور پھر درویشی اختیار کر لی۔ اور بعض روایتوں میں بھی یوں ہے کہ خدیجہ نے 2 آدمی قریش کے جو معتبر سمجھے جاتے تھے ان کو بلا کر گواہ کیا اور ان کے سامنے مال و اسباب جو ہے وہ مسکینوں میں جتنا بھی تھا وہ بانٹ دیا، سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا اور اپنا مال مختار کیا، اور پھر کہنے لگی کہ مجھے ان چیزوں پر کچھ دعویٰ نہیں، تم لوگ اس بات کے گواہ رہو۔ اب چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے واسطے رکھیں یا پھر اس کو راہ اللہ میں دے دیں، اور اس کا کچھ دعویٰ مجھ کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب خدیجہ کہنے سے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچیرا بھائی تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے، اور وہ اس وقت وہ چند آدمیوں کے ساتھ عیش و نشاط میں مست تھا۔ اس پر السلام علیکم کیا سب نے جواب دیا اور ابو طالب کی تعظیم کرتے ہوئے بیٹھایا۔ ورقہ بن نوفل رسول خدا کو دیکھ کر اس وقت بولا اے محمد امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں اور میں تم کو دوست دیکھ رکھتا ہوں، اگر کوئی چیز کی ضرورت طلب ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ یہ سن کر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہاری بہن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیاہ دوں۔ بس اس وقت وہ نشے میں مدہوش تھا اور اس کے حاضرین مجلس سے کہا کہ اے قریشیو، تم لوگ سب کے سب اس بات پر گواہ ہو کہ میں نے خدیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہ دیا، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا۔
خبر میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مشکال زہر مہر عوض میں دے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لائے۔ اس وقت عمر شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 46 برس کی تھی۔ پھر دوسرے دن ورقہ بن نوفل فجر کے وقت خواب مسجد سے اٹھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے پر متعصب ہوا۔ خدیجہ نے کہا، اے بھائی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عیب دیکھا؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ان کے برابر نیک نیت اصلاح پسند کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اچھا، کیا محمد تم سے راضی ہیں؟ بولی، ہاں وہ راضی ہیں۔ پھر کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو؟ بولی، ہاں میں بھی اچھی طرح سے راضی ہوں۔ تب ورقہ بن نوفل نے کہا، اچھا اب میں بھی راضی ہوں۔ بس خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہی۔ جب پیغمبر خدا نے نیک گاڑی میں قبر باندھی، افضال باری سے اس سال پانی بہت برسا، یہاں تک کہ دیوار کعبہ پر بھی نقصان آ گیا۔ یہ دیکھ کر قریشیوں نے بھی ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواریاں توڑ کر از سے نو پھر بنائیں، مگر وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر سے کعبے کو جلا دے۔ خدا کی مرضی سے اس پر آگ غیب آ کر گری۔ بعض جگہ جو کعبے کے اندر کی تھی وہ سب جل گئیں۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار توڑ کر دوبارہ تعمیر کی جائے، لیکن وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے۔ اور اس وقت قوم کا سردار ولید بن مغیرہ تھا۔ وہ بولا کہ ہماری نیت خدا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنائیں گے، اور یہ تو بموجب آبادی ہے نہ کہ خرابی۔ اس بات میں قبائل عرب 4 فرقے ہوئے، اور بات یہ طے پائی کہ ہر ایک فرقے کا ایک ایک رکن کعبے کو توڑ کر تعمیر کرے۔ پس 4 فرقوں نے اچھی طریقے سے کھڑے ہو کر دیوار کعبے کو دیکھا کہ اس کو کس طرح سے توڑا جائے، اور 5ویں ولید بن مغیرہ اپنے ہاتھ لے کر بار کعبے کے پاس گیا، اور اس کے ساتھ مخزوم بھی تھے۔ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کعبے کی دیوار پر تبر مار کر اس کو گرا دیا۔ جب اور لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ نے کعبے کی دیوار توڑ دی، پھر سب قبیلہ متفق ہو کر کہنے لگے کہ ہم سب آج دیوار پر تبر نہیں لگا دیں گے، دیکھیں آج کی شب ابن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں، پھر ہم مل کر تینوں دیوار توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید بن مغیرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار جو مقرر کی تھی توڑ ڈالی، اور نئے طریقے سے زمین کھود کر نیچے سے پتھر نکال کر دیوار کعبہ کی اٹھائی تاکہ صدمہ سیل سے محفوظ رہیں۔ اور حجر اسود کو دیوار پر لگاتے وقت سب قبیلوں میں لڑائی ہوئی، یعنی ہاشم، بنی امیہ، بنی زہرہ اور بنی مخزوم۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان میں سے ہم کو فصیلت زیادہ ہے۔ ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی، اور پھر ایک مدت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں یہ بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے کہ فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن دانشمندوں نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے باز آؤ، اور آپس میں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں، اور ہم تمہیں اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس میں جھگڑا بھی مٹ جائے گا اگر تم لوگوں نے مل کر اس پر عمل کیا، اور وہ ہے کہ اول جو شخص صبح کو کعبے کے دروازے پر آئے تو تم اس کو منصف مقرر کرو، جو وہ کہے گا مان لو، اور پھر اسی پر عمل کرو۔ یہ بات جب سب نے سنی اور غور و فکر کرنے کے بعد سب نے راضی ہو کر کہا، بہت اچھا، وہ جو کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ چنانچہ صبح کو سب سے اول رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی حرم شریف میں ظاہر ہوئے، اور پھر سب کوئی کہنے لگے، آج صبح سب سے اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے واسطے فرمائیں گے ہم ان کو ضرور تسلیم کریں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ حکمت عملی کی کہ ایک چادر زمین پر بچھا دی،
फिर हिजर अस्वद को इस चादर में रखा और चारों कबीलों में एक एक आदमी को तलब किया और इनसे आपने फरमाया कि तुम लोग हर एक कोना चादर का पकड़कर काबा के दीवार के पास ले जाओ। इस तरह से चारों कबीले इस पत्थर को उठाने में मसावी होंगे। फिर सबने इस तरह से चादर पकड़कर हिजर अस्वद को उठाकर इस रुकन के पास ले गए और कहने लगे कि एक मुतबरिक बुजुर्ग चाहिए जो तन्हा हिजर अस्वद को उठाकर दीवार काबा पर रख दे। और चूंकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब के सब राजी थे, कहने लगे कि अगर कोई हिजर अस्वद को तन्हा उठाकर काबे पर रखेगा तो इस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर और अफजल है। सुभान अल्लाह। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ मेरी आपकी आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।